کشمیر کے ایشو پر سعودی عربیہ نے پاکستان کو ڈچ کر دیا. جو سعودی عرب ہے اس نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور پاکستان جو ہے وہ اپنے ایشوز بائی لیٹرلی حاصل کریں. اٹ مینس کہ انہوں نے انڈیا کو سپیس دی ہے کہ جو انڈیا فیصلہ کرے. شہباز شریف آپ کو پتہ ہے ایک دستور کے مطابق جو بھی پاکستان کا نیا وزیر اعظم بنتا ہے وہ سعودی عرب ضرور جاتا ہے, انویسٹمنٹ کے لیے جاتا ہے, قرضہ مانگنے کے لیے جاتا ہے. دو ہی ان کے مقاصد ہوتے ہیں. سعودی عرب اس وقت کسی بھی موڈ میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو لون دے. ہاں الٹا اس نے پاکستان کو نصیحت ضرور کر دی ہے کہ آپ جو ہے نہ تو یہاں پہ کشمیر ڈسکس کریں اور نہ ہی یہاں آپ کو لون ملے گا. آپ ایسے کریں کہ کشمیر کا ایشو آپ انڈیا کے ساتھ ڈسکس کر لیں. یہاں بھی کشمیر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کشمیر آزاد ہونا چاہیے, ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے, ہمیں پاکستانی عوام کو سوچنا چاہیے. سر اب یہ پاکستان کے اوپر پیسہ کم ہے, پاکستان کے ساتھ بندے کے اوپر پیسے ہیں, ان سے مانگو, ہمارا پاکستان کا قرضہ ختم ہو جائے گا. ہمارا بالکل مودی ہے, مودی کے ساتھ ہم بالکل دوستی نہیں کریں گے. وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے, اچھی بات ہے, نہ کریں, ہم نے کرنی بھی نہیں ہے. لیکن ٹاپ کا لیڈر ہے اس وقت دنیا کا, وہ جو بھی ہے, لیکن مسلمانوں کو تو مار رہا ہے نا. کہاں پہ اپنے مسلمانوں کے لیے بھی بڑا کام کیا. مسلمانوں کے ووٹ کے بغیر وہ گورنمنٹ ہی نہیں بنا سکتے, آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن انڈیا میں بہت سارے مسلمانوں کو کتنے مسلمان انڈیا پاکستان آئے ہیں. ابے سالے تبھی میرا معاف کرنا, غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. شریف 3 دن سعودی عرب میں رہ کے 1 روپیہ نہیں دیا. 3 دن یہ 3 سال بھی گزر جائے نا تو اس کو نہیں دے دے گا کوئی. اب نہیں ملے گا, اب نہیں ملے گا. جا کے انڈیا سے مانگو پیسے. سعودی عرب تو یہی بولے کہ انڈیا سے پیسے مانگو. وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلقات بہتر کرو, ادھر مانگنے کا سین نہیں ہے. یہ تعلقات کیسے بہتر کرے گا؟ اگر اس نے تعلقات بہتر کیے, یہاں پہ بھی مندر بنائے گا. انڈیا پاکستان میں مندر بنائے گا. نہیں بننے دیں گے ہم نہیں بننے دیں گے. ٹھیک ہے نا, جب تک مسلمان لوگوں کو اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اس کی اکانومی فلورش کر رہی ہے, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کسی سے جنگ. کیونکہ بعض جگہ آپ کو کھانے کو مل رہا ہے, آپ لگژری گاڑی میں پھر رہی ہیں, آپ کو فیسلٹیز مل رہی ہیں, تو آپ کسی بھوکے ننگے کے گل پڑ کے کیوں اپنے لیں گی؟ وہ آپ کا بال نوچے گا, آپ کی گاڑی کا شیشہ توڑ دے گا. تو آپ تو کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر, کیا بات, یہ بات ہے. ارے سر تھوڑا عرصہ پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا جب پاکستان کے سابق کیئر ٹیکر پرائم منسٹر گئے یو اے ای اور سعودی عربیہ, اور ہمیں بتایا گیا $50 ارب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ابھی وزیر اعظم سعودی عرب سے ہو کے آ گئے ہیں اور ان کی محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. وہ پتہ چلا ہے وہ $5 ارب ہو گئی ہے. وہ 50 سے 0 ہٹا دیا, پیچھے 5 رہ گیا. ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک جہاد ہے کہ آپ جائیں کہ جا کے کہیں کہ جناب پیسہ چاہیے, اور پتہ ہو کہ پہلے بھی کئی دفعہ مانگ چکے ہیں اور وہ واپس بھی نہیں کیا, اور اگلے بندے کو پتہ ہے کہ یہ پھر مانگنے آ گئے اور پھر بھی پیسہ مانگا جائے. میں کیا کہوں اب اس کے اوپر. لیکن اس میں جو ہے کرون پرنس نے یہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر, وہ جتنا تیزی سے بھارت کا پلڑا بھاری ہوا ہے, جتنا تیزی سے بھارت کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے, اب بھارت کسی کو بھی نہیں سنے گا. مطلب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کنٹری آپ کا کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل کروا دے گا, تو یہ آپ کی بھول ہے, کیونکہ وہ حل کر دیا انہوں نے, وہ انڈیا نے خود ہی حل کر دیا اپنا کشمیر. انہوں نے کہا ہم نے حل کر دیا, اب جو کرنا ہے کر لو. جب بھارت نے 370-35H کیا, ریووک کیے یہ آرٹیکلز, تو اس کے بعد پاکستان کہتا رہا سارے عالم اسلام سے کہ پلیز OIC کا کوئی اجلاس بلائیں, لیکن کسی مسلم ملک نے ہمت نہیں کی تھی بھارت کو ناراض کرنے کی. انہوں نے کہ پاکستان دنیا کے جس ملک میں بھی جاتا ہے اس پہ بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن انڈیا نہیں بات کرتا, انڈیا نہیں بات کرتا, ٹھیک ہے جی. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کے حوالے سے کوئی بات پوائنٹ سامنے آتا ہے تو جو ہوتی ہے ریفرنس جو دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے UN سیکیورٹی کونسل کا, کہ جیسی جو UN سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن ہیں اس کے تحت حل کیا جانا چاہیے. لیکن اس اعلامیہ کے اندر یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اندر کوئی ریفرنس نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کا ایک ٹریڈیشنل پولیٹیکل ڈپلومیٹک لیگل پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ سارے کے سارے UN سیکیورٹی کونسل میں لے کے جانا چاہیے.
لیکن سو انڈیا نے کیا کیا ہے کہ انڈیا نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اپنا پلڑا، اپنی جو پولیٹیکل مائلیج ہے اتنا زیادہ اچیو کر لیا ہوا ہے کہ اب اس نے دوسرے ملکوں کو بھی بتا دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو ہمارے بائیلیٹرل فریم ورک میں کریں. سو امریکنز ہوں، برٹش ہوں، یورپین یونین ہو، جتنے بھی ایسے امپورٹنٹ ملک تھے جو کنٹینیوسلی اس پہ بات کر رہے تھے، انہوں نے ان کو یہ یاد کرا دیا کہ آپ ایسے کیا کریں، جب بھی آپ سے پاکستان بات کرے تو آپ اس کو بائیلیٹرل میں لے جائیں. جب آپ اس کو بائیلیٹرل میں لے کے جائیں گے تو ہم اس کو حل کر لیں گے. لیکن بائیلیٹرلی انڈیا بیٹھتی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بائیلیٹرلی بیٹھتا نہیں ہے، ملٹی لیٹرل کسی فورم کو مانتا نہیں ہے، اور کسی تھرڈ کنٹری کی بھی نہیں مانتا. تو محمد بن سلمان ہیں، انہیں بھی پتا ہے نا کہ 370 کے بعد جو کچھ بھی وہاں پر جو ہوا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنا اس کو جو کرنا تھا وہ کر ڈالا، تو اس کے بعد وہ نہیں سمجھتے کہ وہ اس بات پر وہ تو اب کیا کریں گے. محمد بن سلمان کیا کریں گے اس کے اوپر مجھے یہ بتائیں، اور وہ کیوں کریں گے. ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ کیوں کریں گے. اچھا وہ ٹھیک ہے، میں ان سے سوال پوچھ رہا تھا ایک پاکستانی پولیٹیشین سے، وہ ڈیفینس منسٹر بھی رہے، فورن منسٹر بھی. میں نے کہا کیا ہم ارریلیونٹ ہو گئے مڈل ایسٹ میں؟ انہوں نے کہا ارریلیونٹ تو پھر بھی ٹھیک ہے، آپ سلیٹ ہو چکے ہیں. نواز شریف نے جو وہاں پر یہ کشمیر کا ایشو اٹھایا ہے مدعا، اس کے بجائے اچھا نہیں تھا کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں، جو اکانومی ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے، آپ یہ مدعا ان کے سامنے رکھتے کہ سر کیا کریں. ہمارے تو دیکھیں نا کہ سر پہ پڑ گئی ہے. ان کے سامنے دہشت گردی کا مدعا رکھتے، ان کے سامنے ٹی ٹی پی کا مدعا رکھتے، افغانستان سے بات کریں، سعودی عربیہ سے کہتے افغانستان سے بات کریں، دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ان کے سامنے آپ کشمیر کا مدعا، وہ کیا کریں گے کشمیر کے مدعے پر. پاکستان کے پاس ایک ایسی پوزیشن میں کھڑا کر دیا ہے انڈیا نے لا کے کہ ہم وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. فار سعودیز ایوری مسلمان از اے کسٹمر، بیکاز ایوری مسلمان وین ہی گوز he spends at least $1,000. تھا پہلے ایجپٹ کے لیے، پاکستان کے لیے اور ملکوں کے لیے پیکیج ہی بدل دیا. انہوں نے کہا آپ آتے ہیں، آپ آ کے فری تیل لے جاتے ہیں ہم سے، آپ آتے ہیں، آپ آ کے یہ کہتے ہیں ہمیں یہ دے دو، وہ دے دو، ہمیں اتنے ریال دے دو، ہمارے بینک ڈپازٹ کرا دو، یہ کر دو. وہ کہتے ہیں سوری. میں اگر امیجن کریں اگر سعودی بھی نہ ہو یار تو پاکستان کی کیا پوزیشن ہو. اگر سعودیز بھی نہ ہو تو پاکستان کی کیا پوزیشن ہو. پاکستان تو ٹیکنیکلی تو ڈیفالٹ ہم کر چکے ہوئے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ایم این ایز اور منسٹر جو لوگ ہیں، پتہ نہیں 100 بندہ گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کتنے 50 کے 100 بندہ گیا ہوا ہے. اب امیجن کریں کہ اگر 50-100 بندہ وہاں پہنچا ہوا ہے، کیا ہے یار، کیا وہ 100 بندہ کوئی بیوروکریٹ ہیں، پتہ نہیں کون کون ہے، کیا کسی کا